السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم بتانے جا رہے ہیں 17ویں آفت ہے کلام ذی الوجہین، دو رخاپن کی بات۔ دو رخاپن کی بات بولا تو انشاءاللہ کچھ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو کلام ذی اللسانین مطلب دو رخاپن کی بات، وہ کیسے ہے؟ دو شخص نہیں تو دو فرقوں کے بیچ میں کیا کرنا، مطلب خلاف ہونے والے دو فرقوں کے بیچ میں ان کی بات لے کر گھومنا ہیں۔ کیسے؟ ایک کے پاس جا کے بتائیں گے، اس کے ساتھ جو بات لائق ہے وہ بات بتائیں گے، اور اس کے پاس آ کے اس کے ساتھ جو بات لائق ہے وہ بتائیں گے۔ ایسی بات کو لے کر گھومنے والے کو بولتے ہیں، اس کی بات کو بولتے ہیں کلام ذی الوجہین، سمجھے؟ ادھر ایک بات بولیں گے، ادھر دوسری بات بولیں گے، سمجھے؟ تو کلام ذی الوجہین کا کیا ون ورڈ بتائے تو جیسے نفاق نا، منافق کی جو بات ہے اس کو بولتے ہیں کلام ذی الوجہین۔ تو ایسے کرنے والے بہت ہی کم پاتے ہیں، مطلب ایسے ایک کے پاس جا کے اس کے لائق جو باتیں وہ بتاتے ہیں، اور دوسرے کے پاس جا کے اس کے لائق جو بات بولتے ہیں، اس طرح بول کے بچ کے رہنے والے بہت ہی کم ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ نفاق کی نشانی ہے، نفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ لوگ قیامت کے دن میں لوگوں میں سے سب سے شرارت لوگوں کو پائیں گے، وہ لوگ اللہ کے پاس کون ہیں؟ ذی الوجہین ہیں، مطلب دو بات بتانے والے لوگ ہیں۔ مطلب ادھر ایک بات ہے، جسے اس کو بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ان کے پاس جاتے ہیں، ایک قوم کے پاس نہیں تو ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس کے لائق جو بات ہے وہ بتاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کے لائق جو بات ہے وہ بتاتے ہیں۔ مطلب یہ دونوں جس کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں وہ دونوں مخالف لوگ ہیں، سمجھے؟ مطلب آپس میں رہنے والے لوگوں کے پاس جا کے ان کے مطابق باتیں کرنا کیا ہے؟ ایسے کرنے والوں ہیں ذی الوجہین، کلام ذی الوجہین، مطلب منافق کی بات ہے وہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں، تم کیا نہیں ہونا ہے؟ امعت نہیں ہونا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو ان کے شاگردوں نے پوچھے کہ امعت کیا ہے؟ تو بتائے، امعت معنی ہر ایک ہوا کے ساتھ کیا کرنے والے، چلنے والے، مطلب ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر جا کے کہ ان کی مرضی سے بات کرنے والے، ایسا نہیں بننا، اوکے۔ اور دیکھیے اگر تم بولتے ہیں کس چیز سے ایک انسان ذو اللسانین بنتے ہیں، مطلب دو رخاپن کرنے والا ایک آدمی کیسے بنتے ہیں، یا اس کے حد کیا ہے، سمجھے؟ اس طرح اگر تم پوچھتے ہو تو میں بتاؤں گا، ایک آدمی دو کیا متعدین معنی کیا بولتے ہیں، دو آپس میں رہنے والے لوگ، سمجھے؟ تو ان کے پاس جا کے کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ایک سے لے کر دوسرے آدمی کے پاس بات کرتے ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں وہ سچی بات ہی بولتے ہیں۔ مطلب ایک آدمی ایک قوم کے پاس جاتے ہیں، نہیں تو ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، پھر اسی کی بات کو لے کر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، بلکہ وہ آدمی جو بات کہا تھا وہی بات ان کے پاس آ کے بتاتے ہیں۔ مطلب سچ ہی بات اگر بولتے ہیں تو وہ منافق نہیں ہوتا،
ہم مجھ سے لے کر دوسرے آدمی کے پاس جاتے، سمجھے کیسے؟ مثال ہم پچھلے کلاس میں سکدار اور جہر البویا بتایا تھا نا، سکدار اور جہر البویا، تو سکدار سے لے کر میں کیا کرتا ہوں، جہر البویا کو بتاتا ہوں، اور جہر البویا سے لے کے سکدار کو بتاتا ہوں، بلکہ دونوں مخالف لوگ ہیں، دونوں کی بات کیا ہے، دونوں کی سچ بات میں دونوں کے پاس جا کے بتاتا ہوں، تو ایسے بولنے والے کبھی منافق نہیں ہوگا، سمجھے؟ اور ذو اللسانین کے حد میں نہیں آتا ہے۔ اور کیا بلکہ یہ جو صداقت ہے وہ بہت ہی کمزور والی صداقت ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مطلب اس کا چانس بہت کم ہے۔ ایک دو مرتبہ بولنے سے وہ مخالفین لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کے غصہ بڑھ جاتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے، یہ آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں نا، مطلب سکدار کے جو سچائی ہے وہ لے کر میں اس کو بولتے ہیں، اس کی سچائی میں اس کو بولتے ہیں، تو پھر مجھے کیا نہیں ہے، کیا ہے، وہ لوگ اعتبار نہیں کریں گے، وہ لوگ چھوڑ دیں گے نا، مطلب وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، مخالف لوگ ہو تو کیا چاہتے ہیں، ان کی دشمنی بڑھانا چاہتے ہیں نا، بلکہ ان کی سچائی تو کوئی بھی نہیں چاہیں گے نا، اس لیے۔ اور کیا یہ جو بات ہے اس کی جو اخوت کے حد تک نہیں پہنچے گا، مطلب اس کے پہلے ہی یہ آدمی کو، بیچ میں چلنے والے آدمی کو دونوں چھوڑ دیں گے، سمجھا؟ اور تو دیکھیے، اگر دونوں میں سے بات لے کر ایسا ایک مخالفین کے پاس جا کے ایسے بات کرتے ہیں تو وہ ذو اللسانین کی بات ہے، مطلب دو رخاپن کی بات ہے، بلکہ اور یہ بھی ہوتے ہو نمیمت کی شر سے ہے۔ نمیمت اسی طرح ہی ہے نا، مطلب ایک سے لے کر دوسروں کو بولتے ہیں، ہے نا، وہی نمیمت ہے، بلکہ اس میں جھوٹ بھی آ سکتے ہیں، ہے نا، ملا کے بولتے ہیں۔ اور یہ کسی ایک کی طرف سے اگر لے کر دوسروں کو اگر بولتے ہیں تو نمام بن جاتے ہیں، اوکے۔ اور کیسے ہیں، دونوں کی طرف سے اگر بولتے ہیں تو وہ جیسے پہلے بتایا، وہ نمیمت کی ایک شر ہے، سمجھا؟ تھوڑا سا فرق ہے، اوپر جو بتائیں اور نیچے جو بتائیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اور اگر کیا نہیں کرتے ہیں، یہ بات لے کر نہیں چلتے، نہیں تو ایک سے لے کر دوسرے کی بات نہیں بولتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں جو عداوت ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دونوں کو بہت ہی تحسین کر کے دیتے ہیں، مطلب بہت ہی اچھی طرح ان کے بیچ میں کیا کرتے ہیں، بنا کے دیتے ہیں، تو وہ کیا ہیں، ذو اللسانین ہیں، مطلب ان کی بات کو نہیں بولتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی عداوت کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہے، وہ بھی ذو اللسانین ہیں، سمجھے؟ تو جیسے کیا ہے، ایک آدمی بولتے ہیں مخالفوں میں سے ایک قوم بتائے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو مدد کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ادھر جا کے بولتے ہیں، تو ایسا وہ بھی بولتے ہیں میں کیا ان کو بھی مدد کرنے کے لیے، نہیں تو وہ لوگ ان کو مدد کریں گے، جا کے بولا تو ادھر آ کے بتایا تو کیا ہوگا، جھگڑا زیادہ ہو جائے گا نا، تو اس طرح ادھر کیا نہیں ہے، ان کی بات لے کر کیا نہیں کیا وہ آدمی بتایا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کیا ہے، ذو اللسانین کی قسم میں آ جاتے ہیں۔ اور ایسی بات کے وقت کیا کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے۔ اور ان دونوں مخالفوں میں سے اگر ایک آدمی اگر صحیح ہے، سچ کی طرف ہے، تو ان کے بارے میں ہم تعریف کرنا ہے، ان کو کیا ہے، اپنے مخالف کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے بارے میں ان کی سچائی کو سمجھانا چاہیے، سمجھے؟ اور اگر ان مخالفوں میں سے جو آدمی سچ کی طرف ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کے غیبت میں بھی، اس کے حضور کے وقت بھی، وہ حاضر ہوتے وقت بھی کیا کرنا ہے، دونوں وقت میں کیا کرنا ہے، اس کی تعریف کرنا چاہیے، سمجھا؟ تو کیا ہے، یہ ذو اللسانین سے بچ سکتا ہے۔ اور یہ
عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ہم عمراء لوگوں کے پاس جاتے وقت کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ باتیں کہتے ہیں، پھر وہاں سے باہر نکلتے وقت ہم دوسرا کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر اللہ عنہ فرمائے، ہمارے زمانے میں اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نفاق سمجھتے تھے، اس طرح نہیں کہنا۔ مطلب عمراء لوگوں کو دیکھتے وقت کبھی ان کو تعریف کر کے بتاتے ہوں گے، نہیں تو دوسرے کسی طرح بولتے ہوں گے، بلکہ ان سے نکلتے وقت ان سے باہر آنے کے بعد ان کے الٹا بھی بولتے ہیں، نہیں تو خلاف بولتے ہیں۔ اس طرح بولنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عبداللہ بن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں اس کو ہم ایک بری بات ہو کے، نہیں تو نفاق کی بات ہو کے سمجھتے تھے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم اور ایک کیا ہے بات ہے، کوئی آدمی اگر مبتلا ہو گیا، مطلب دوسروں کے شر سے، شر ڈر کے اگر شر میں، نہیں تو شر سے ڈر کے اگر اس میں اگر مبتلا ہو گیا، تو پھر اس کو کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ اچھا کہنا جائز ہے، سمجھا؟ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی، اے رسول اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک آدمی کے بارے میں بتائیں، اس کو آنے دو، اندر آنے دو، جانے دو، اس کو کیا ہے، وہ بہت ہی خراب آدمی ہے، فبئس رجل العشیرۃ ہوا، مطلب وہ ایک برا آدمی ہے، اس کو آنے دو، سمجھے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم برا کہیں، اور وہ آنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کی ہے۔ تو باہر نکلنے کے بعد، یہ سب بات ہونے کے بعد باہر نکلنے کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے، عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھی، رسول اللہ آپ ان کو اس طرح کیے، آتے وقت ایسا بتائے، پھر کیا ہے آنے کے بعد آپ اس کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے، ان شر الناس یکرم اتقاء شرہ، مطلب وہ ایک آدمی سب سے خطرناک، نہیں تو اشر الناس آدمی وہ ہے جو کیا ہے، اس کی برائیوں سے بچنے کے لیے اس کو تعلیم کیا جاتے ہیں، اس کی برائیوں سے بچنے کے لیے، مطلب ایک آدمی کو برائی سے ڈر کے اس کو اگر تعظیم کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے پیار کر کے، نہیں تو اس کو اکرام دینے کے لیے اس کو تعظیم نہیں کرتے، پھر کس کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے نا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا، وہ آدمی آتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بری بات کہیں، بلکہ وہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا ہے، نرمی کے ساتھ بات کیا، وہ اس لیے ہے، سمجھا؟ تو ابھی جو بات بتائے، وہ ایک آدمی کو استقبال کرنے کا ٹائم میں، اور اس کو مسکرانے کے بارے میں ہے، کیا نہیں ہے، اس کو تعریف کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، سمجھے؟ تو دیکھیے، تو ایک آدمی کے بارے میں ایسا ہی تعریف کرنا، وہ کیا ہے، جھوٹی بات سے اگر تعریف کرنا ہو کیا ہے، جائز نہیں ہے، بس اگر ضرورت پڑتی ہے تب بول سکتے ہیں، ضرورت کے بنا نہیں، تو کوئی اگر جان بوجھ کے، نہیں تو مجبور ہو کے اس کو اگر بولنا پڑتے ہیں، تب اسی طرح کیا ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں، تعریف کے وقت جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، سمجھے؟ اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بول سکتے، جیسے کیا ہے، سچ لانا نہیں، کسی کی بات کو لے کر، نہیں تو کسی کی بات سن کر اس کو سچ لانا نہیں، نہیں تو ہماری منڈی کو کیا ہے، کیا چلانا، مطلب سر کو کیا کرنا، اس طرح کیا کرنا، چلانا، مطلب کسی بات سننے سے ہم اقرار کرنے کے لیے ہم سر کیا کرتے، چلاتے ہیں نا، اس طرح کرنا، یہ نہیں تو تعریف کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، سمجھا؟ مطلب کس میں، جو بات صحیح نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس پر اسی طرح کرنا وہ جائز نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے،
اس کو انکار کرنا ہے. انکار اگر نہیں کر سکتے تو خاموش ہونا ہے اور اپنے کیا ہے اپنے دل سے اس کو کیا ہے ناپسندی کرنا ہے. اوکے انشاءاللہ اتنا بولنے سے ہوگا. میں کیا ہاسپٹل میں ہوں کیا ہے اس لیے مجھے ٹھیک سے کبھی بول نہیں پایا. مطلب لوگ ادھر ادھر ہے تو ان کے سامنے سے بولنے میں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. پھر بھی میں کوشش کیا. ٹھیک ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.